وسیلے کی شرعی حیثیت پر تقریباً 8 درس دیے ہیں. تو ایک درس میں ہم نے یہ روایت بیان کی تھی کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام نے جنت میں ایک درخت کا بیج وغیرہ کھایا اور اس کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو اللہ رب العزت سے سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کی معافی مانگی تو ان کو معاف کیا گیا اور چند کلمات ان کو سکھلائے گئے. وہ کلمات یہ تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم آپ کو کس طرح پتا چلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو کس طرح پتا چلا؟ تو سیدنا آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں سجدے کی حالت میں تھا اور میں نے جب سر اٹھایا تو میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں نے کہا کہ یہاں کسی ایسی شخصیت کا نام لکھا ہے، کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ عرفہ شخصیت ہوگی. میں نے دیکھ کر پھر نبی علیہ السلام کا وسیلہ پکڑا. اب اس بات میں اعتراض کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا یہ روایت مستدرک حاکم میں آتی ہے، لہذا اس کو ضعیف کہنے والے 20 کے قریب محدثین ہیں. اب بریلویوں کی طرف سے یہ اعتراض آیا ہے اس حدیث پر. وہ کہنے لگے، خصوصاً ہمارے گرد و نواح کے بریلویوں نے اعتراض کیا کہ اگر آپ نے اس روایت کو ضعیف کر دیا ہے تو کلمے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمے کا کہیں ایک حدیث میں ثبوت دکھاؤ، کسی حدیث میں ثبوت دکھاؤ جس میں مکمل کلمہ تھا وہ آپ نے ضعیف کر دی ہے، کسی صحیح روایت سے کلمے کا ثبوت دکھاؤ. تو ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ نبی علیہ السلام نے سکھلایا ہے، جو پڑھا جاتا ہے اس کا ثبوت صحیح حدیث میں ملتا ہے. مثال کے طور پر صحیح البخاری میں روایت ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں آئے، مکہ میں آنے کے بعد ٹھہرے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے لگے یہ کوئی اجنبی آدمی ہے، حق کی تلاش میں ہے. ابو ذر غفاری کو اپنے گھر میں لے گئے. پہلے دن انہوں نے مہمان نوازی کی، دوسرے دن مہمان نوازی کی، تیسرے دن مہمان نوازی بھی کی اور پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا میں نے تورات و انجیل میں پڑھا ہے ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ختم نبوت کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو وہ مکہ کی سرزمین سے ہوگا، قریشیوں سے ہوگا، اس کی تلاش میں نکلا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ نبی آ چکا ہے، اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا علی نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ کلمہ پڑھایا. کون سا کلمہ؟ اب صحیح بخاری کتاب المناقب اور باب سلام ابی ذر حدیث نمبر 3761 ہے، اور جو کلمہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو ذر کو پڑھایا وہ کلمہ کیا ہے جس کا صحیح بخاری سے ثبوت ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے تھے کسی ایک روایت میں کٹھا کلمہ دکھاؤ. ہم نے بخاری میں، اور یہی کلمہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر، سیدنا علی نے روکا بھی تھا کہ آپ نے مکہ بیت اللہ میں جا کے بلند آواز سے کلمہ نہیں پڑھنا. انہوں نے بلند آواز سے جا کر پھر بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مکمل کلمے کا ایک حدیث میں ثبوت صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 25 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. میں حکم دیا گیا ہوں یہ کہ لوگ دو چیزوں کی گواہی دیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور اسی طرح تیسری روایت جو کہ صحیح البخاری میں جس میں مکمل کلمے کا ثبوت ہے، صحیح بخاری ہے
کتاب الایمان ہے اور حدیث نمبر 53 ہے، مسلم کی حدیث نمبر 17 ہے۔ کتاب الایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس سے ایک وفد عبد القیس والی، جس میں حدیث میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے بارے میں فرمایا شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ثابت ہوا کہ صحیح حدیث سے مکمل کلمے کا ثبوت موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ کتاب الاسماء والصفات بہقی کی پہلی جلد اور صفحہ 180 پہ بھی کلمے کا ثبوت ہے۔ کتاب الایمان ابن مندہ کی اس کی حدیث نمبر 400 میں مکمل کلمے کا ثبوت موجود ہے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کلمے کا مکمل ثبوت صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ وہ موضوع من گڑت روایات کو ہم نے اس لیے موضوع من گڑت کہا ہے کیونکہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا ان لوگوں کا اعتراض دور ہو گیا جو کہنا چاہتے تھے کسی ایک روایت میں مکمل کلمے کا ثبوت دکھاؤ۔ ہم نے ایک ہی روایت میں دکھایا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔